محترم و مکرم شاہد لطیف صاحب جامع برکات خون، معزز علماء و مشائخ اعظم، مہمانان گرامی، نہایت ہی خوش وقت حاضرین محترم، سب سے پہلے تو دعا فرمائیں رب کائنات ہمارے عظیم انتخاب قرآن کے سپاہی حجی مرید صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، ان کی عظیم نسبت کا صدقہ جو گوشہ درود کے ساتھ قائم ہے، تحریک منہاج القرآن کی خدمت کے ساتھ قائم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا صدقہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے حسین باغ بنا دے۔ محترم شاہد لطیف صاحب ان کے ساتھ اور دوست احباب تشریف لائے، مجھے لاہور سے بھیجا گیا، ہمیں سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد علی قادری نے مرید صاحب کے بیٹے بلال، ان کے بھائی حافظ شبیر احمد صاحب، ان کے چچا محمد حنیف صاحب کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا ہے، اور آج وہ بھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت مرید صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب دوست احباب، مزاج بن گیا ہے اکثر کہ ہم آخری ٹائم کو محفل کے اوقات میں دیکھتے ہیں کہ اینڈ کب ہونا ہے۔ آغاز میں ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہم سے غفلت ہو گئی ہو، لیکن جب مسجد میں سوال آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھوں کہ مرید صاحب کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ آئے تعزیت کے لیے ہے نا؟ مجھے خبر تھی، میں منہاج القرآن علماء کونسل کی طرف سے درود پاک کا تحفہ بھی لایا ہوں، قرآن پاک کے تحفے بھی لایا ہوں۔ آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کیا تحفہ لائے ہیں تو خال خال کوئی ہاتھ کھڑا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ربانی صاحب میری طرف سے قرآن کا تحفہ، میری طرف سے درود پاک کا تحفہ۔ ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، کوئی شریف پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا احسان بتاتے ہیں اسی پر، ہم نے تعزیت کرنی ہے۔ توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہمارا یہ حال ہے تو ہماری اولادوں کا حال کیا ہوگا۔ ہم اپنے بھائی کی خدمت میں اگر اتنا سا تحفہ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ گھر سے یاسین شریف ہی پڑھ کے لے آتے، گھر سے درود پاک پڑھ کے لے آتے، گھر سے اپنے بھائی کے لیے کلام پڑھ کے لے آتے، خدا را سوچے بڑھاپے تو پہنچ گئے، بال سفید ہو گئے، اگلی عمر ہے، بہت قریب ہیں ہم تو موت کے، ہمارے بیٹوں کا کیا بنے گا، ہمارے پوتوں کا کیا بنے گا۔ آج اگر ہماری وفا کا یہ حال ہے تو پھر ان کی طرف دیکھیں، کل ان کا مستقبل کیسا ہوگا، کیا وہ بھی یہ تحفے پیش کرنے والے ہوں گے؟ جیسے آج غفلت ہوتی ہے، دائیں بائیں دیکھ لیں کتنے جوان بیٹھے ہیں، کوئی بتانے والا تک نہیں ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے جو دنیا سے گیا ہے، وہ ہمارا عزیز ہے جو دنیا سے گیا ہے۔ اپنا جوان بیٹا ہر کوئی دیکھ لے، کیوں نہیں آیا؟ ہم نے تربیت نہیں دی۔ اللہ کا فرمان ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم تہجد پڑھتے رہیں، ہم اکیلے تسبیح کرتے رہیں، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، ہم نوافل پڑھتے رہیں، ہم تلاوت کرتے رہیں، ہم حج اور عمرے کرتے رہیں، ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں،
قیامت کے دن ذرا غور سے سوچئے گا، قیامت کے دن اگر ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آ کے کہہ دے کہ مجھے مسجد آپ نے لے جانا تھا، میری تربیت آپ نے کرنی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ فرمان دونوں کا ہے، ایک کا نہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری ہر باپ کی ہے، ہر دادا کی ہے، ہر بڑے کی ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہم ختم پاک پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھ کے چلو لنگر کھایا اور واپس چلے گئے۔ کتنے لوگوں کو ہم قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے، لیکن ہم یہ جملے بھی شاید اوپر اوپر سے کہتے ہیں، زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا سانس آئے یا نہ آئے۔ اگر اسی پہ پختہ یقین ہو تو کوئی بندہ بھی غفلت نہ کرے۔ آج آغاز جہاں سے کر رہا ہوں کہ دوستو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آیا کریں تاکہ جانے والے کی روح خوش ہو، اور ہم یہ اصالِ ثواب کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں مدینے والی سرکار نے یہ بتا رکھا ہے کہ جس کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہو، جب یہ تحفہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیگر ارواح میں اس تحفے کو لے کے روح رش کرتی ہے، اور وہ باقی روحوں کے درمیان یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ دیکھو میرے بیٹوں نے، میرے رشتہ داروں نے یہ تحفہ میرے لیے بھیجا ہے۔ باقی روحیں بھی تو ہیں، وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں۔ قبرستان میں جتنے گئے ہمارے گاؤں سے اسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ بھی رش کرے؟ اس لیے پہلی بات یہ کہ دوستو کچھ نہ کچھ تحفہ لازمی لے کے جایا کریں۔ آج ہم لے کے جائیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی لے کے آئے گا۔ سورہ والنصر میں نے اس لیے تلاوت کی کہ ایک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا بہت دفعہ یہ سورت ہم پڑھتے ہیں، بہت دفعہ اس کے مفاہیم سے آگاہی ہوتی ہے، بہت دفعہ ہم اس کی تفاصیل پڑھتے ہیں۔ ایک نقطہ صرف آپ کی نظر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کاش سمجھ آ جائے اور ہم اس ایک بات کو ہی پلے باندھ لیں۔ بہت پیارا چونکہ مہینہ ہے، اور آج 11 ربیع الاول شریف، آج کی رات مبارک کے 11-12 کی رات ہے۔ صبح آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے ہوں گے۔ ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی گھڑیوں میں اپنے ایک عزیز کی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوستو میں نے سورہ والنصر تلاوت کی جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ نقصان والے نہیں ہیں، جو نیک اعمال کرتے رہے وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں، اور جو حق بات کہتے رہے، حق پہ ڈٹے رہے وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا جو حق کے مقابل آنے والی تکالیف پہ صبر کرتے ہیں وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں۔ 4 طبقات گنوائے ہیں خالق نے۔ پہلا طبقہ جو ایمان لے آئے وہ خسارے والے نہیں، دوسرا طبقہ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں، تیسرا طبقہ فرمایا وہ جو حق بات کہتے ہیں، حق پہ ڈٹے رہتے ہیں وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں، چوتھا طبقہ فرمایا وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ بھی خسارے والے نہیں ہیں۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں، مختلف اس کی توجیہات ہو سکتی ہے۔ صبر کی ہی ایک قسم یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا گیا ہم نے مالک کی بارگاہ میں صبر کیا کہ مولا تیرا مال تھا، تیری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ صبر کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن
خالق نے آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا سب خسارے والے ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے وہ خسارے والے نہیں ہیں۔ اعمال کو رب نے دوسرے درجے پہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور شے ہے اور عمل، لیکن ہم تو اکثر کہہ دیتے ہیں نا بڑا نمازی ہے، بخشے بخشا ہے، نفل پڑھنا لیتا ہے، تہجد گزار ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، بڑے حاجی کی تیلے ہیں، بڑے عمرے کی تیلے، یہ سب ہیں اعمال۔ اللہ نے اعمال کو دوسرے نمبر پہ رکھا اور ایمان کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ کہا وہ جو ایمان لے آتے ہیں وہ خسارے والے نہیں ہوتے۔ آج سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان ہے کیا۔ اب میں نے عرض کیا کوئی یہ کہے کہ یہ بڑا روزہ دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ تلاوت کرنے والا ہے، یہ حج کرنے والا ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ رزق حلال کمانے والا ہے، یہ اولاد کی تربیت کرنے والا ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، یہ مسجدیں بنانے والا ہے، یہ حفاظ کرام کو مدرسے میں پڑھا کے قرآن کی تلاوت سے لے کر حفظ قرآن تک یہ ساری خدمت کرنے والا ہے، یہ مسجدیں بنوانے والا ہے، یہ مدرسے بنانے والا ہے، یہ گلیاں بنوانے والا ہے۔ یہ سب ہیں اعمال، یہ سب ہیں اعمال۔ خالق نے اعمال کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، ایمان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اب پوچھے مولا ایمان ہے کیا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو ایک ایک بات میری آپ کے سمجھ قلوب و اذہان تک پہنچ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلم کون ہے اور مومن کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا الذین مسلمون، یہ فرمایا الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا۔ قرآن میں جتنے مقامات پہ آئے گا سب سے پہلے خالق فرماتا ہے وہ جو ایمان لے آتے ہیں وہ خسارے والے نہیں ہوتے، وہ گھاٹے والے نہیں ہوتے۔ اب اگر قرآن کی روح سے ہم سمجھنا چاہیں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، بہت سارا وقت چاہیے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں آنے والے اعراب تھے، عربی تھے، وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ اعرابی آپ کے پاس آئے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، یہ ابھی مسلم ہوئے ہیں، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے محبوب ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، کون سا ایمان ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، تب مومن بنتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں سمجھے کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اب کیا مطلب؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں گلی محلے میں رہنے والے، شہر ہو گاؤں ہو، وہ جو صفائیاں کرتے ہیں نا ندی نالوں کی، گلیوں کی نالیوں کی صفائی کرنے والا، روز ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہم میں سے کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کرسچن ہے، ہم کہتے ہیں عیسائی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے، یہ نالیوں کی صفائی کرنے والا ہے، ہم اس سے منہ نہیں لگاتے۔ لیکن خالق جب اسے توفیق دیتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے،
وہ سیالی صاحب سے آ کے کہتا ہے، چشتی صاحب سے آ کے کہتا ہے حضرت کرم فرمائیں میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک کلمہ ادا کرتا ہے کہ جس میں شاید چند سیکنڈ لگتے ہیں، وہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی اس نے یہ کلمہ کہا ہم میں سے ہر کوئی اسے چومنے لگا، ہر ایک نے اسے سینے سے لگایا، ہر ایک نے اس کی خدمت کرنی شروع کر دی، ہر ایک نے اسے اپنا بنا لیا۔ کیوں؟ کون سا انقلاب اس کی زندگی میں آیا ہے کہ چند لمحے پہلے ہم اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اب اسے جبھیاں ڈالتے ہیں، ہم اسے چومتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ اور ادھر سے خوشخبری اسے یہ مل چکی ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں اس کے سارے گناہوں پہ قلم معصوم پھینک دو، ہم نے اس کے سارے پچھلے بخش دیے ہیں۔ آج یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کے سارے بخشے گئے ہیں۔ عمر 50 سال ہے، عمر 70 سال ہے، عمر 80 سال ہے، اس کے تو سارے بخشے گئے۔ ہم میں سے کون ہے جسے یہ ڈگری ملی؟ ہم ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے، ساری زندگی نفل پڑھتے رہے، ساری زندگی عمل کرتے رہے، کوئی ہے ہم میں سے جسے یہ ڈگری مل چکی ہو کہ تیرے پچھلے؟ اب اہمیت کو سمجھے ہوا کیا ہے۔ خالق سے پوچھے نا مولا ابھی تو اس نے وضو کرنا نہیں سیکھا، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے ایک روزہ نہیں رکھا، ابھی تو یہ تیرے گھر میں آیا ہی نہیں ہے، نہ اس نے عمرہ کیا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے کوئی نیکی کا اور عمل کیا۔ ہوا کیا ہے کہ مسجد میں آیا ہے، ایک کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ جب مالک سے پوچھتے ہیں تو مالک کی طرف سے ایک ہی صدا آتی ہے، لوگوں جسے میں منوانا چاہتا تھا آج اس نے اسے مان لیا ہے، اب اسے دیکھوں یا مدینے والے کو دیکھوں۔ پنجابی میں کہتے ہیں تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے، تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے۔ یہ میلاد کے ایام ہے نا، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا یاد رکھے اس کے بخشے اس لیے نہیں گئے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہو سکتا ہے توحید کا قائل پہلے بھی ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ بھی انبیاء کے ماننے والے ہیں، توحید کا درس جاننے والے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے بھی توحید کا قائل ہو، مگر سارے گناہ بخشے کس لیے گئے ہیں کہ اس نے آج وہ کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ، میں پھر کلمے کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، سب بولے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تھے نہیں، آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، زکریا بھی تھے، داؤد بھی تھے، لوط بھی تھے، وہ سلیمان بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، یوسف بھی تھے، یعقوب بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، مگر جب وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ محمد ہے۔ میلاد کے ایام یہ جملہ بول دوں تو کوئی حرج نہیں، 1,24,000 تو بیچے ہی اس کے پروٹوکول کے لیے تھے۔ محبوب آنے والا ہے تم جا کے دھوم مچاؤ، محبوب آنے والا ہے تم جا کے دھوم مچاؤ۔
پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب کوئی شخصیت آتی ہے بندہ باہر نکلتا ہے، پروٹوکول ہی تھا کہ رب نے شب معراج بھی کسی کو پہلے آسمان پہ بٹھا دیا، کسی کو دوسرے پہ، کسی کو تیسرے پہ، کسی کو چوتھے پہ، کسی کو پانچویں پہ، کسی کو چھٹے پہ، کسی کو ساتویں پہ۔ ارے پروٹوکول دے رہے تھے، کہیں آدم علیہ السلام تھے، کہیں یوسف علیہ السلام تھے۔ رات ایک تھی مگر جو مہمان شخصیت آ رہی تھی، پہلے دروازے پہ رب نے آدم کو بٹھایا، کہا آپ اول البشر ہیں، آپ ساری انسانیت کے جد امجد ہیں، آپ پہلے دروازے پہ استقبال کر کے ساری کائنات کو رہتی دنیا تک بتا دیں کہ آدم آدم ہے، محمد محمد ہے۔ 1,20,000 تو آئے ہی اس کے پروٹوکول کے لیے تھے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب اسی کے گن گاتے رہے، وہ کملی والا آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اب سب نے اسے پروٹوکول دیا۔ جب کملی والا تشریف لے آیا تو خالق نے فرمایا آدم بھی تھے، کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے ہو، شیش بھی تھے، نوح بھی تھے، آدم سے عیسیٰ تک سب تھے، مگر یاد رکھنا محمد ہیں۔ یہی تو اصل انقلاب تھا جو اس کی زندگی میں آیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ تھے، اس نے کہا ہیں۔ جب ہیں اندر گیا تو خالق نے کہا اب تم نے اندر سے مان لیا ہے، اب تیرے سارے بخشے ہیں۔ کاش ہم بھی اندر سے مان لیتے، اندر سے مان لیتے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو مومن ہے وہ خسارے والا نہیں۔ اب ذرا میلاد والے کی شان تو ہم بیان کرتے ہیں پورا سال، ایک نقطہ میں بس عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جو پچھلی صدی کے مجدد نے بتایا تھا نا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیونکہ اس محبوب کو جب بھیجا تو خالق نے فرمایا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اس نے بھیجنے پر احسان جتایا، کیا کیا؟ سادہ سا جملہ سمجھیں یار، بندہ بندے پہ احسان کرے تو بندہ مانتا ہے کہ یار انہیں احسان کیا سے آدھی جتا رہے، جو وہ ہی ساری کائنات کا خالق، جو وہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک، وہ احسان کیوں جتا رہا ہے؟ دینے کو تو لاکھوں نعمتیں عطا کی ہیں، دینے کو کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس خالق نے زمین و آسمان دیے، احسان نہیں جتایا، چاند سورج دیے، احسان نہیں جتایا، اس نے عرش و فرش عطا کیے، احسان نہیں جتایا، اس نے ایک نہیں دو نہیں کروڑوں نعمتیں عطا کی۔ ارے ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نعمت اس کائنات میں نہیں ہے۔ اس نے ماں باپ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، بیوی بچے عطا کیے، احسان نہیں جتایا، کوٹھیاں کاریں عطا کی، احسان نہیں جتایا۔ وہ دینے والا لاکھوں نعمتیں دے کے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتاتا، مگر جب باری آتی ہے میلاد والے کی، غور تو کریں۔ اب میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ آدم سے عیسیٰ تک کوئی خلیل تھا، کوئی نبی تھا، کوئی شفیع تھا، کوئی نبی تھا، کوئی کلیم تھا، مگر کوئی حبیب نہ تھا۔ انہیں بھی تو اسی نے بھیجا، مگر انہیں بھیج کے احسان نہیں جتاتا۔ باری آئی کملی والے کی، کہا لوگو یہ میرا حبیب ہے، اسی کی خاطر تو ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اسے سامنے بٹھا کے کہہ دیا تھا حبیب لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارضین، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ پیارے اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، نہ اسباب کی تخلیق کرتا، نہ زمین کی تخلیق کرتا،
اللہ اللہ کرتے ہو، یہ بھی محمد کا صدقہ کرتے ہو، یہ بھی اسی کا صدقہ کرتے ہو. کیوں؟ رب فرما رہا ہے معبود تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اب کویشچن سمجھ میں آ گیا کون سا؟ باقی ساری کائنات کی نعمتیں دی، مولا احسان نہیں جتایا. نعمت مصطفیٰ پہ کیوں احسان جتا رہا ہے؟ ایک ہی نعمت پہ احسان جتایا ہے، باقی کسی پہ نہیں. اب خالق ہے، مالک ہے، ہم آپس میں اپنی مثال دے کے بات آگے چلاتے ہیں. جب ہم یہ کہتے کہ ہمارے یہاں نورانی صاحب بیٹھے، یہ دوران خطاب محبت فرمائیں اور اچانک کہیں کہ ربانی صاحب بہت اچھی تقریر کی، یہ گھڑی میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں وہ گھڑی لے لوں. اگلے دن منہاج القرآن میں پہنچوں، ہمارے مختار لودھرا صاحب ذری ہمارے رہنما ہیں تحریک منہاج القرآن کے، آپ وہاں پہنچے اور یہ کہیں کہ قاری صاحب ہمارے نورانی صاحب سارے کام ربانی صاحب وقت پہ کرتے ہیں اور گھڑی آپ لے آئے. میں لودھرا صاحب سے کہوں کہ یہ گھڑی لے جائیں اور نورانی صاحب کو واپس کر دیں، وہ گھڑی واپس کر دیں. اسی مہینے اگلے مہینے پھر کوئی اجتماع ہو، کوئی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، بیانی شریف کی ہو، کوئی ہو، نورانی صاحب مائک پہ آ کے کہیں میں نے بڑا احسان کیا تھا، آپ کو گھڑی تحفے میں دی تھی. تو میں کیا کہوں گا؟ کم از کم آپ کی طرح چپ تو نہیں رہوں گا. میں عرض کروں گا نورانی صاحب آپ نے تحفہ دیا تھا، اگلے دن لودھرا صاحب لے آئے تھے، گھڑی آپ کے پاس واپس آ گئی تھی. صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا میں قاعدہ ہے، چیز دی جائے واپس لے لی جائے تو احسان نہیں جتایا جاتا. احسان وہاں جتایا جاتا ہے جہاں چیز دی جائے پھر واپس نہ دی جائے. اس نے ساری کائنات دی، ساری نعمتیں دی، کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا. کیوں؟ اس لیے کہ آج نہیں تو کل سب کچھ لینا تھا. کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ. میلاد کے ایام میں اس کے احسان والی آیت آپ کے سامنے رکھا. ماں باپ بھی لینے تھے، اولاد بھی لینی تھی، بیوی بچے سب لینے تھے، جائیدادیں لے لینی تھی، ساری کائنات. قیامت کے دن تو سب کچھ لینا تھا نا. تو اس نے ان نعمتوں پہ کیوں احسان جتانا تھا؟ کیونکہ یہ تو لینی تھی واپس. ایک تھی آمد مصطفیٰ کی نعمت، کہا تمہیں محبوب دے دیا ہے، واپس لیا نہیں ہے. تم پہ احسان کر دیا، کر دیا، کر دیا، تمہیں محبوب دے دیا ہے، واپس نہیں لیا. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اسی کی رحمت کا صدقہ تو تم سانسیں لیتے ہو. میں پڑھ رہا تھا آب حیات قاسم نانوتوی صاحب کا جملہ، نقل کفر کفر نباشر. انہوں نے بھی جب یہ جملہ کہا میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اگر محمد کا وصال ہو جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں تو یہ ساری کائنات، کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے، میں لفظ بتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر محمد مر جائیں تو کائنات میں کچھ باقی ہی نہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک جملہ بولا کہ محبوب کا صدقہ تو ہم سانسیں لیتے ہیں. ایک سانس جاتی ہے اندر، دوسری آتی ہے باہر. یاد رکھیں یہ دو سانسیں ہیں، سانسوں کا تانا بانا چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ کبھی رحمت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو کسی دن آؤں گا، انشاءاللہ بیان کروں گا. مجھے 5 گھنٹے بھی ناکافی ہے رحمت کے بیان کے لیے. مگر سمجھنا، رحمت نہ ہو تو کوئی بول نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو کوئی سن نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو کوئی چل نہیں سکتا، اس کی رحمت نہ ہو
کی رغبت نہ ہو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی رغبت نہ ہو عمرہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتی۔ ارے دیکھ کوئی بندہ ایک سانس نہیں لے سکتا، کیوں؟ جو سانس اندر جاتی ہے وہ جاتی ہے خدا کا صدقہ، اور جو واپس آتی ہے وہ آتی ہے مصطفیٰ کا صدقہ۔ تجربہ کر لے گا، جو یہ سانس اندر گئی رب چاہتا تو اسرائیل کو بھیج دیتا یہیں پہ قابو کر لے، مگر اس کی طرف سے کرم کی آواز آئی، میرے بندے میری رحمت کا صدقہ کچھ اور سانسیں دے دے۔ وہ رحمت ہے جو دانا بانا سانسوں کا چل رہا ہے، مال کماتے ہیں اس رحمت کا صدقہ، کھانا کھاتے ہیں اس رحمت کا صدقہ، پانی پیتے ہیں اس رحمت کا صدقہ، سارے کام ہوتے ہیں اس رحمت کا صدقہ۔ تو سیدھا کیوں نہیں کہتے نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے آ یارو خدا دے۔ محافل میلاد میں بیٹھے ہیں، میں تو صرف آمد کا ذکر کر رہا ہوں، جانے کا بھی کر دوں کس انداز میں محبوب تشریف لے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا وصال، یہ بہت مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے، 12 پیدائش بھی ہے 12 وفات بھی ہے۔ بابا وفات کس لیے کہہ دیں؟ میرے پاس علماء اہل حدیث دیوبند، ان کے اتنے دلائل ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، سب کہتے ہیں 12 حضور کا وصال نہیں ہے۔ انہوں نے تو دلائل اپنی کسی توجیہ کی بنیاد پہ دیے، اپنی عقلی دلائل کی بنیاد پہ دیے، اپنی فہم و فراست کی بنیاد پہ دیے۔ میں بڑے مجمع میں پوچھتا ہوں، جامع مسجد میں بیٹھ کے پوچھتا ہوں، رحمت بھی کبھی فوت ہوئی؟ کمری والا کیا بن کے آیا ہے؟ کیا بن کے آیا ہے؟ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ایسے اچھا آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اسے وقت وصال ہی کہتے ہیں نا، ہم جب قبر میں چھوڑ کے کسی کو آ جاتے، قبر میں چھوڑنا تھا، رب نے دیکھا محبوب اب اگر تجھے اپنی طرف واپس بلاتا ہوں تو میرا احسان نہیں رہتا، میرا احسان نہیں رہتا۔ میں تو قرآن میں کہہ چکا، قرآن چھپ چکا، اب اگر تجھے واپس اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہوں تو میرا احسان نہیں رہتا۔ محبوب تیری خاطر میں اپنا نظام بدل دیتا ہوں، ساری کائنات میں سارے تیرے غلاموں نے قیامت کے بعد جنت میں جانا ہے، میں تیری خاطر جنت تیرے قدموں میں لے آتا ہوں۔ اب کوئی کھل کے میرے ساتھ مناظرہ کرے اور مجھے بتا دے، میرے ساتھ مباحثہ کرے اور مجھے بتا دے کہ جنت میں موت ہے؟ عاشقو، عیسائی سے پوچھو وہ کہے گا جنت اور موت یہ کیا؟ سکھ سے پوچھو، کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا بابا جنت میں موت کہاں سے آ گئی؟ تو بتا دینا نا، کملی والے کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیث تھی، لاکھوں میں سے ایک ہی جالیوں کے سامنے کیوں لٹکوا رکھی ہے؟ جو گئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں نا، ایک ہی حدیث کیوں گدا کروا کے رکھی ہے جالیوں کے سامنے؟ جو بھی جاتا ہے پڑھتا ہے، مسلک اپنا اپنا، مگر جو بھی جاتا ہے پڑھتا ہے کیا کہ کملی والے نے وصال سے پہلے فرما دیا، شادیوں گھبرانا نہیں، ماں بینا ممبری و بیتی روزۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر پاک تک یہ ساری جگہ جہاں میری قبر اثر بننی ہے، جہاں میرا روضہ انور بننا ہے، کہا اس میرے ممبر سے لے کے میرے گھر کی دہلیز تک یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ، جنت سے اتارا گیا حصہ، جہاں تک کی قبر اثر
اللہ. جنت میں موت تو قبر اثر کہاں ہے؟ ایتھے گلاں کردے نے اتھے جا کے اندر 2 نفل مینوں بھی پڑھن دے. اے 2 نفل چلو اتھے تو پڑھنا ہے, باقی مدینہ تھوڑا, باقی مکہ تھوڑا. وہی بھی عجیب بات ہے, سرکار نے توفیق دی, میں اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا, پہلی خادم, ساری زندگی ماں کے لیے پیسے جمع کرتا رہا. سرکار نے کرم نوازی فرمائی, جب بلاوا آیا تو اتنا کرم ہوا کہ میرم کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے, خود ہی ماں کے ساتھ چلا. وہاں گیا جہاں کا وہ مبارک محراب مبارک ہے, یقین جانیے اللہ کی عزت کی قسم, 2 وہاں پہ سپاہی ڈیوٹی کرتے ہیں, شرطے آپ جسے کہتے ہیں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. وہاں جب حاضر ہوا نا اندر, میں نے دیکھا سب سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ کر رہے. میں ان کے قریب گیا, ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا پاکستانی ہے. میں ان کے قریب جا کے جتنے سجدے کر رہے تھے میں نے ان سے کہا, کوئی جنت سے بڑھ کے سجدے کریں گے اور کہنا اور بھی جائیں گے. سجدے کہاں کر رہے ہیں؟ جنت سے اگلا بھی کوئی مقام ہے کہ جنت کے جا کے کی کریں گے؟ نفل پڑھی دے جنت سے جان واسطے کسی کے جنت جائے گا نہیں سمجھ آئی. ریاض الجنہ میں جا کے لڑتے پھرتے ہیں, میں کو نفل پڑھ لیں گے کیوں؟ یہ جنت ہے تے چلے جنت تو کہاں کے مقام ہی کوئی نہیں, اتنے بیٹھے ہیں صبر کر سیدھا جالیوں والے بیٹھے ہیں صبح سرکار کے روضہ انور کے سامنے کوئی درود پڑھ کے پتہ لگے میں آیا کدے واسطے, جنہیں تینوں ایک ٹکڑا جنت کا دیتا ہے وہ بل کے آنی کوئی نہیں تے نفل تے نفل. جنت میں موت نہیں. اب دوسرا مفہوم جسے مفہوم مخالف کہتے ہیں, اور وہ اصل تھا جس کے لیے میں نے سورہ ملک سے تلاوت کی. اللہ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہا ہے ہر انسان خسارے والا ہے, نقصان والا ہے, گھاٹے والا ہے, مگر وہ جو ایمان لے آیا وہ خسارے والا نہیں ہے. میں سیدھی سیدھی باتیں اب کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے, نعت خوانی ہو چکی اور اس کے بعد فوراً اب ختم پاک ہے. کیا ہم سب مومن ہیں؟ جی اونچا بولے نا. تمہارا تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے. ہر سنی کا بچہ, ہر شیعہ کا بچہ, ہر اہل حدیث دیوبندی کا بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا وہ بھی مقروض ہے. آج والا اصل کسی اور اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں اور رات سوتے ہوئے سمجھو. اللہ قسم کھا رہا ہے, وہ فرما رہا ہے مومن خسارے والا نہیں. یہ کون سا مومن ہے جو کشکول لے کے یہودیوں سے مانگتا پھرتا؟ کون سا مومن ہے جو عیسائیوں سے مانگتا پھرتا ہے انگلینڈ کی بارگاہ میں, IMF کی بارگاہ میں؟ وہ تو عیسائی ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ کون ہیں؟ اللہ انہیں کہہ رہے خسارے والے ہیں. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم خسارے والے نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی سورہ والعصر میں اللہ کے فرمان پہ تو کوئی شک نہیں, ہمیں اپنے پہ شک ہے. شاید ابھی ہم مسلم ہی نہیں ہوئے. مومن تو دور کی بات ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ جو عربی آئے تھے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا. قرآن صحابیوں سے کہہ رہا ہے ابھی تم مومن نہیں ہو, ابھی تم مومن نہیں ہو. کیوں؟ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب بہت بڑے ادیب تھے, بانو قدسیہ ان کی اہلیہ بھی بہت بڑی,
عالمہ فاضلہ تھی. ان کا ایک پروگرام تھا زاویہ, آج نیٹ پہ دیکھیں. کہتے ہیں میں گجرانوالہ گیا, ایک ریڑھی بان بابا جی تھے, فروٹ بیچ رہے ہوں گے, سبزی بیچ رہے ہوں گے. فرماتے میں نے ان سے پوچھا بابا جی مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ وہ مسکرائے, کہنے لگے بیٹا فرق تو اتنا زیادہ نہیں, بات سمجھنے کی ہے. میں نے عرض کی حضور پھر بھی بتائیں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں بیٹا سمجھ جاؤ کہ یہ راز ہے, چپ رہو. کہتے نہیں میں نہیں چپ رہ سکتا. ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو ہی مومن کہتا ہے, کسی اور کو مومن کہلوانا بھی گوارا نہیں کرتا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بتائیں مسلم کون ہے اور مومن کون ہے؟ میں قرآن کی روح سے بتا چکا, اب سادہ سا جملہ تاکہ اپنے مضمون کو کلوز کر لوں. کہتے ہیں بابا جی مسکرائے, فرمانے لگے بیٹا مسلم وہ ہے جو رب کو مانے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانے. مسلم وہ ہے جو رب کو مانے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانے. اب مسجد میں بیٹھ کے سوچ لے, تو نے رب کی مانی ہوتی تو شرابی حکمران نہ ہوتے. تو نے رب کی مانی ہوتی تو ووٹ بیعت ہے. ووٹ کیا ہے؟ بیعت ہے. تو شرابیوں کو نہ چنتا, لٹیروں کو نہ چنتا, ڈاکوؤں کو نہ چنتا, زانیوں کو نہ چنتا, قومی خزانہ لوٹنے والوں کو نہ چنتا. تو نے ان کو چنا, انہوں نے تجھے وہ ڈنکا دیا, وہ ڈس لیا. کیا کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم ابھی بھی مانگ رہے ہیں, ابھی بھی مانگ رہے ہیں, ابھی بھی مانگ رہے ہیں. گولا بابانگے دول اعلان کر رہے ہیں, ابھی ہم مومن نہیں ہوئے, ابھی ہم مومن نہیں ہوئے, ابھی ہم مومن نہیں ہوئے. مولا مومن کیسے ہوئے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا, ایک لمحے کے لیے آ کے اس نے کملی والے کو مان لیا تھا, اندر سے مان لیا, باہر سے مان لیا. اب تو بھی کملی والے کو مانتا تو تو بھی اسوہ صحابہ کا اپنا تھا. تو نے تو کہا کتابوں میں ٹھپ کے رکھ دو سیرت ابو بکر کو, سیرت عمر کو, سیرت عثمان کو, سیرت علی کو, سیرت حسن. تو نے کہا کتابوں میں سیرت اچھی لگتی ہے, عملاً اچھی نہیں لگتی. اللہ معاف فرمائے. تو نے کہا سیاست کی بات نہیں کرنی, سیاست کی بات نہیں کرنی. صدقے جاؤں صحابہ کون تھے؟ حکمرانیاں کیوں کی تھی؟ کیوں کملی والے نے چاروں کا نام لیا تھا؟ ان پہ کرم نوازیاں کی تھی نا. کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا, کسی کو عدالت کا تاجدار بنایا, کسی کو سخاوت کا تاجدار بنایا, کسی کو شجاعت کا تاجدار بنایا, کسی کو علم پہ فرما دیا یہ میرا وہ سردار بیٹا ہے جو مومنوں کے اندر صلح کروائے گا. وہ خلافت راستہ کس لیے تھی؟ جب ہم مسجد میں کہتے ہیں کہ خدا ان کی سیرت کو اپناؤ تو بڑا سادہ سا جملہ مومن کہہ دیتا ہے, کتھے ہو کتھے رسول. بابا خدا کا خوف کریں. جملہ کسی نے کہہ دیا, میں بیٹھو داڑیاں والے چور نے, ڈاکو نے, لٹیرے نے. میں نے کہا یوں نہ کہو, یوں کہو چوروں نے داڑیاں رکھ لی, ڈاکو نے. میرے آقا کی سنت کی تو اس طرح سارے عام ہمارا دل اجازت نہیں دیتا. حاکم ہمارے ایماندار ہوتے, ہم نے اہل لوگوں کو چنا ہوتا تو ہم بھی گھاٹے والے نہ ہوتے. آ جائیں ختم پاک کی طرف آتے. اب کا کوئی معیار ہونا چاہیے کہ جس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کیونکہ آپ سوچیں گے یہ طاہر القادری والا ہے اس لیے بات کر رہا ہے, جماعت اسلامی والے سوچے گا میں بات کر رہا ہوں, لبیک والا سوچے گا میں حق پہ ہوں, دعوت اسلامی والا سوچے گا میں حق پہ ہوں, فلاں کہے گا میں حق پہ ہوں, فلاں کہے گا میں حق پہ ہوں. کیوں نہ قرآن سے پوچھ لیں کہ کوئی معیار ایسا بھی ہو جس کی طرف کوئی مخالفت میں انگلی نہ اٹھا سکے. تو خالق فرماتا ہے حق دیکھنا ہے تو کربلا چل.
وہ ہیں حق کہنے والے، وہ ہیں حق پہ ڈٹ جانے والے۔ آقا حسین لجپال کی سیرت بتاتی ہے کہ انہوں نے 72 نفوس اس لیے قربان نہیں کروائے کہ تخت چاہیے، اس لیے نہیں کروائے کہ وہ حاکم بننا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کروائے کہ انہیں اقتدار کی خواہش تھی، نہیں، غیرت حسینی کو گوارا نہ تھا تخت مسلمانوں کا ہو، تخت مومنوں کا ہو اور حاکم کوئی شرابی آ جائے۔ نام لینا آسان ہوتا ہے، آپ کا 30,000 کا مولوی ہو یا 70,000 کا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں وہ 60 لاکھ لیتا ہو، میں نے تو 1 کروڑ لے کے بھی مجلس پڑھنے والے دیکھتے ہیں، مگر سب بیچ دیتے ہیں نام حسین۔ اندر اصل مفہوم سمجھ آ جاتا تو اب تک یہ ملک بھی نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھ چکا ہوتا۔ اندر مفہوم کیا تھا کہ اتنا تو کم از کم بتا دیتے کہ حسین کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ مسلمانوں کے تخت پہ کوئی طوائفیں نچانے والا، کوئی شرابی آئے، کوئی زانی آئے۔ میرے آقا حسین لجپال نے 72 قربان کر کے بتا دیا، چڑھ جائے کر کے ساتھ آنے دینوں پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر تو یزیدیوں کے یہی گندے خصائل ہوتے، ہم نے بھی انہی کو رواج دیا، ہم نے بھی اسی کو اپنا لیا، مگر آج آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت